بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 9 درس نمبر 6. التکلیف بما یستطاع. انسان کو مکلف اس کی طاقت، استطاعت اور قوت کی بقدر بنایا جاتا ہے. انسان کو اس کی طاقت، استطاعت، قدرت کے مطابق اسی کی بقدر بنایا جاتا ہے. مانا جتنی اس کی طاقت ہے نا، طاقت سے زیادہ اللہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دیکھیے، پہلے اس کا نام جو تھا عبد الشمس تھا، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد اس کا نام عبد الرحمن رکھا. اور ابو ہریرہ کی کنیت سے مشہور ہو گئے کہ ایک بلی کے ساتھ احسان کرتے تھے، وہ کھانا کھلاتے تھے، پالی تھی ایک بلی. وہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتی ہوئی سنا کہ ما نہیتکم عنہ، جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا ہے، جن کاموں سے تمہیں منع کیا ہے زندگی میں یہی مطلوب ہے، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو. یعنی جن جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرو، دور رہو، بچو، احتراز کرو. وما امرتکم به، اور جن کاموں کا میں نے امر دیا ہے، حکم دیا ہے، کرنے کا بولا ہے، فأتوا منہ ما استطعتم، وہ کرو جس قدر تمہاری طاقت ہو. مانا طاقت سے زیادہ تو اسی بھی انسان مکلف نہیں ہوتا. ایک مزید وضاحت اس کی کہ فأتوا منہ، وہ کرو ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق، مانا مقدور بر کوشش کر کے کیا کرو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ، یقیناً ہلاک کیا ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. یعنی تم سے پہلے بنی اسرائیل کی جو بدحالی ہوئی وہ کن وجہ سے ہو گئے؟ دو وجہ سے، کہ کثرت مسائلہم، زیادہ پوچھ گچھ کرتے تھے. وہ پوچھ گچھ کی جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ کام وہ لوگ کرتے تھے. جیسے معلوم ہے آپ حضرات کو کہ وہ جب ان کو حکم ہو گیا کہ آپ لوگ ایک گائے ذبح کرو، تو پھر سوالات کرتے رہے کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، رنگت کیسی ہو، یہ وہ. تو اس میں ان پر زیادہ سختی کی گئی. تو اس کو کہتے ہیں تعنت، اور ضد کی وجہ سے سوالات بڑھانا. اور اسی طرح سے سوال کرنا ایسی چیز کے متعلق کہ جس کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو، تو وہ سوال بھی منع. جیسے روح کے متعلق انہوں نے پوچھا تھا، اور مشرکین نے بھی پوچھا تھا، کیونکہ روح کی حقیقت اللہ کسی کو کوئی نہیں جان سکتا. اسی طرح سے ایسے سوالات وغیرہ کرنا کہ جس سے مقصود معرفت، علم کی زیادتی نہ ہو، بلکہ کسی کو خاموش کرانا، اور کسی کی علمی جو کیا ہے اتھارٹی ہے یا علمی قوت ہے اس کا جاننا کہ کس قدر جانتا ہے، کیا اس کے پاس معلومات زیادہ ہے یا نہیں، کس قدر پانی میں ہے وغیرہ، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، تو بھی ممنوع ہے. ہاں، علمی سوالات سمجھنے کے لیے، تفقہ کے لیے، معرفت کے لیے سوالات کرنا بہتر ہے، باقاعدہ محمود کام ہے، بہتر کام ہے. اور دوسری چیز حضرات جس نے ان کو ہلاک کیا وہ تھی واختلافهم علی انبیائهم، اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کرنا. اختلاف کا کیا معنی؟ یعنی انبیاء کے کلام میں جو کہتے تھے، چاہے وہ کتاب سے یا وہ اپنی جو حدیث وغیرہ ان کی ہوتی تھی، اس میں تحریف لفظی کرتے تھے. لفظی طور پر الفاظ بگاڑتے تھے، یا معنوی طور پر کے معنی کو بگاڑتے تھے. اس کو کہتے ہیں اختلاف. منع تحریف کرنا، تغییر کرنا، کلام کو بگاڑنا، بدل دینا، جیسے آپ لوگ اس کو عام طور پر جانتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آگے حدیث نمبر 10 میں ہے الاقتصار علی الحلال الطیب، کہ انسان کو حلال پاک چیز کھانے، پہننے اور استعمال کرنے پر انحصار کرنا چاہیے، اسی پر منحصر ہونا چاہیے، اسی کو بس ہی کھانا چاہیے. مانا اس سے آگے بڑھنا، تجاوز کرنا درست نہیں ہے. یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
یہ صاحب فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقائد جہان نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب، اللہ تعالی پاک ذات ہے، تمام نقصانات سے، زوال سے اور کمیوں سے، کوتاہیوں سے، خامیوں سے کیا ہے؟ منزہ ذات، پاک ہے، طاہر ذات ہے، لا يقبل الا طیبا، اور عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، تمام چیزوں میں صرف پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں، لا يقبل الا طیبا، مانا ہر چیز میں پاک چیز کو قبول کرتے، صرف یہ نہیں کہ بس دینے میں، صدقات میں بھی پاک چیز ہونی چاہیے، عبادات میں بھی پاک عبادت ہونی چاہیے، مانا ریا سے، شرک سے، نمائش سے اور اسی طرح سے غلط طریقوں سے پاک عبادت ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں، مانا تمام چیزیں اس میں داخل ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، وہی حکم بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، جس کا حکم انبیاء کرام کو دیا تھا، ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے نا، وہی حکم مسلمانوں کو دیا ہے۔ وقال تعالی، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں انبیاء سے کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو، پیغمبرو، کلو من الطیبات، کھاؤ پاک چیزیں، حلال چیزیں، ستری چیزیں، واعملوا صالحا، اور ہر کام نیک کرو، منا نیک کام کرو، عمل صالح کرو۔ اس طرح سے دوسری جگہ ہے وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، دی ہے، ہم نے رزق دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ آیات پیش کی، اس کے بعد ثم ذکر الرجل، پھر ایک آدمی کا ذکر کیا، جیسے کوئی بات کر رہا نا سمجھانے کے لیے، کہ مثلا ایک شخص ہوگا یہ طویل السفر، لمبا سفر کرتا ہوگا، اور لمبا سفر جو ہے سے تو دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، آدمی جو ہے مرحوم بن جاتا ہے، رحم کے قابل بن جاتا ہے، سفر ہو پھر لمبا بھی، اشعث، کہ اس کے بال کیا ہو، گنگرے، بالکل الجھ جائے آپس میں، کنگھی نہ کی گئی ہو، اس کو کہتے اشعث، کہ بال بکھرے ہوئے ہو، اغبر، اور چہرہ بھی گردالود ہو، اسی صورت میں تو زیادہ قابل رحم ہو جاتا ہے نا انسان۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ دراز کیے ہو دعا کرتے وقت، تو اس سے بھی معلوم ہو گیا نا کہ آدمی دعا میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہیں بھی اٹھائے تو بھی درست ہے۔ پھر یہ پکار پکار کر کہے یا رب یا رب، منا دعا میں تکرار بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار ایک چیز مانگ سکتا ہے، لیکن حال یہ ہو محترم حضرات، ان کاموں کے باوجود کہ حال یہ ہو مطعمہ حرام، کھانے کی چیز اس کی حرام کی ہو، منا کھانا حرام کا ہو، ومشربہ حرام، پینا حرام کا ہو، وملبسہ حرام، لباس پوشاک حرام کا ہو، وغذی بالحرام، اور حرام سے اس کی تربیت کی گئی ہو، کھلایا گیا ہو حرام سے، یعنی حرام سے بڑا ہوا ہو، ظاہر ہے کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی، کہاں سے اس کی دعا سنی جائے گی؟ نہیں سنی جائے گی نا، ظاہر ہے کھانا پینا اس کا حرام کا ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو مقصد اس بات کا کیا ہو گیا نا کہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ کھانا پینا لباس حلال کا ہو، اگر حرام کا ہونا تو پھر غالباً عموماً کثرت کے اعتبار سے دعا قبول نہیں ہوتی، اگرچہ کافر کی بھی مظلوم ہو دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ حرام سے بچنا پہلی شرط دعا کی قبولیت کے لیے، اور آدمی تب مستجاب الدعوات بن جاتا ہے جب وہ حرام سے پوری طرح سے خود کو بچا رہا ہو۔ آگے حدیث 11 نمبر میں کہہ رہے محترم حضرت التورع عن الشبہات، شبہوں سے، شک کے کاموں سے، جس میں آدمی بدظن ہو جاتا ہو، دل میں رکھنا پڑ جاتا ہو، وسوسے پیدا ہو جاتے، اس سے خود کو بچانا، پرہیزگاری کرنا، دور رکھنا، زہد اختیار کرنا۔
ابو محمد سے روایت ہے، یہ حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب، حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا تھے، صاحبزاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے، سبط مانا نواسا، وریحانتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، ریحانہ سرور کو کہتے ہیں، نور العین کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے اردو میں میرا نور العین ہے، آنکھوں کا تارا، اسٹار آف دا آئی جیسے لوگ کہتے ہیں ریحانہ، ریحانہ اسی پھول کو بھی کہتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں میرا پھول، تو پھول یا سرور یا خوشی یا نور العین کے معنی کے طور پر، ٹھیک ہے۔ قال، وہ کیا فرماتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ کہ حفیظ تو میں نے یاد کیا ہے، میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے، سنی ہے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا کہ دع، چھوڑ، ما وہ کام چھوڑ دیا کر، یریبو کا جو آپ کو شک میں ڈالے، علامہ اس کام کی طرف، لا یریبو کا جو آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ ظاہر کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل صاف ستھری بات ہوتی ہے، اسی کیا کرو نا، وہ بات مت کیا کرو جو صاف ستھری نہ ہو، جس میں بعد میں ملال ہو سکتا ہے، جس میں نقصان ہو سکتا ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، خرابی ہو سکتی ہے۔ تو جو کلیئر چیز ہونا اسی کو اپنا لو، جو ان کلیئر ہو، ان کلیئر اس کو مت لیا کرو۔ تو دع، چھوڑ دو، دع مانا چھوڑ دو، مت کیا کر، اس سے ہاتھ کھینچ، ما یریبو کا وہ چیز جو آپ کو شک میں ڈالے، علامہ اس کی طرف، یعنی دو چیزیں ہیں اس میں سے جو صاف ہے اسی کو لو، لا یریبو کا جو آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ جیسے اکثر مسائل سے بھی پیش آ سکتے یا حالات کہ جس میں انسان وسوسے میں، شک میں، ظن میں، خیال میں، فکر میں پڑ جاتے کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں، تو اس صورت میں بس نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ دلی اطمینان کے لیے، قلبی سکون کے لیے وہ آدمی کام چھوڑ دے۔ ترمذی اور نسائی کی روایت، امام ترمذی سے فرماتے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آگے حدیث نمبر 12 محترم حضرات، اس میں کیا ٹائٹل ہے کہ ترک ما لا یعنی المسلم، کہ جو کام انسان کو، مسلمان کو فائدہ نہ دے اس کام کو چھوڑنا، یہ اسلام کا ایک کمال ہے، تمام اسلام ہے، حسن اسلام ہے۔ جیسے کسی چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، جمال و کمال، تو مسلمان کے اسلام میں جمال و کمال تب آتا ہے محترم حضرات جو فضول باتوں، فضول کاموں، فضول یاروں اور ہر چیز میں جو فضول ہو نا اس کو چھوڑ دے۔ مانا یہ سبھی چھوڑ سکتے کہ جس میں نہ تو نقصان ہو نہ فائدہ، اور اس کو بھی چھوڑ سکتے جس میں فائدہ کم ہو، نقصان زیادہ ہو، اور جس میں نقصان اس کو تو چھوڑنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، کسی شخص، کسی انسان کے اسلام کا حسن، کمال، جمال یہ ہے کہ ترکہ، چھوڑ دے، ما لا یعنی ہے، ایسے کاموں کو جو لا یعنی ہو، جس اردو میں بھی ہم کہتے ہیں لا یعنی کام ہے، لا یعنی لوگ کہتے ہیں، جس میں فائدہ نہ ہو، کسی کام کے نہ آتے ہو، ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے خود کو بچانا۔